قرآن اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کا جو اسلوب اپنایا ہے وہ فطری ہے۔ اشیاء پہ غور کرو، چیزوں پہ غور کرو، تمہیں اللہ نے کیسے پیدا کیا، آسمان کو کیسے پیدا کیا، زمین کو کیسے پیدا کیا، اور بہت بڑا جواب دیا ہے۔ اصل میں دو چیزیں ہیں اور دونوں الگ الگ ہیں۔ ایک یہ دنیا ہے اور کائنات ہے، یہ اللہ کے ہونے کی دلیل ہے۔ اسے پیدا کیا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ کے ہونے کی کوئی تو دلیل ہوتی لوگوں کے پاس، وہ یہ دنیا، اس کو بنایا۔ اسی لیے خدا بار بار کہتا ہے کہ ہم نے آسمانوں کو اور زمین کو پیدا کیا الا بالحق، تاکہ حق کی یہ شہادت بنے، گواہی بنے۔ اور آخرت کو اللہ نے پیدا کیا ہے انصاف کے لیے، تاکہ اس دن انصاف برپا ہو۔ اگر آخرت کوئی چیز نہیں ہے یا نہ ہوتی تو یہ سب کی سب چیزیں فضول ہو جاتی۔ آخرت اس لیے تاکہ لوگوں کو اپنے کیے کی جزا اور سزا ملے، اور دنیا اس لیے تاکہ حق اور سچائی کی دلیل بنے۔ اگر دنیا نہ ہو تو اللہ تعالیٰ کے ہونے کی پھر دلیل کیا ہے؟ اور اگر آخرت نہ ہو تو پھر خدا کے ماننے کا فائدہ کیا ہے؟ یہ دونوں باتوں کو الگ الگ سمجھنا چاہیے۔ اس لیے آخرت کا جہاں تک تعلق ہے، اگر وہ نہ ہو تو پھر کوئی ایک کافر اور مومن دونوں برابر ہیں، ظالم اور مظلوم دونوں برابر ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں جتنا ذکر آخرت کا کرتا ہے اور جنت اور جہنم کے حالات بیان کرتا ہے، اتنا تو توحید کی دعوت نہیں جتنا اس کی دعوت ہے آخرت کی، بہت زیادہ ہے۔ ہر صورت، بڑی صورتیں دیکھ لیں، بار بار تذکرہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر وہ جہان نہیں ہے تو پھر کچھ بھی نہیں ہے، پھر فرعون اور اس کے مخالفین سب برابر ہیں، والعیاذ باللہ۔ پتہ ہے کسی نے پوچھنا ہی نہیں، حساب ہی نہیں ہونا، تو کوئی گناہ سے کیوں بچے، کوئی نیکی کے کام کیوں کرے؟ فطری طور پر کرے۔ ایک آدمی شقی اور بدبخت ہے، وہ ظلم کرتا ہے، بس ٹھیک ہے، ظلم کرتا ہے، اس کی طبیعت میں ایسی شقاوت ہے۔ ایک آدمی نرم دل ہے، نہیں کرتا، ظلم نہ کرے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ بار بار یہ بتاتا ہے کہ دیکھو اگلے جہان میں تمہیں حساب دینا ہے، اور یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم سب کو برابر کر دیں۔ تو آخرت اگر نہ ہوتی، قیامت نہ ہوتی، تو یہ سب چیزیں بیکار ہیں، حتیٰ کہ استغفر اللہ، انبیاء علیہ السلام کی بعثت بھی بیکار ہے، کوئی فائدہ نہیں۔ ایک توحید پہ مر گیا، ایک کفر پہ مر گیا، اٹھنا تو ہے نہیں، وجود ختم ہو گیا۔ اسی لیے اسلام نے اس نظریے کے مقابل دونوں نظریات کا بھرپور رد کیا ہے۔ ایک یہ نظریہ کہ مر کے مٹی میں مل جائیں گے اور کچھ نہیں، بس اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا، اور کیا ہم جب مر جائیں گے اور مٹی میں مل جائیں گے پھر دوبارہ پیدا ہو جائیں گے؟ یہ تو اساطیر الاولین، یہ تو پچھلے زمانے کی کہانیاں ہیں۔ قرآن بار بار ایک اس نظریے کو ختم کرتا ہے، کہتا ہے نہیں، اٹھو گے، کما بدانا، جیسے ہم نے تمہیں پیدا کیا، جیسے پہلے پیدا کیا، بالکل اٹھائیں گے۔ 3 مرتبہ خدا نے قسم کھائی ہے، قل ای و ربی، کہیں آپ ان کو بتائیں کہ اللہ کہتا ہے مجھے اپنی ذات کی قسم ہے تم ضرور اٹھو گے، ہم تمہیں ضرور اپنے پاس بلائیں گے۔ ایک اس نظریے کو، اور ایک اس نظریے پر قرآن شدید قاری ضربیں لگاتا ہے کہ مادہ
اس کی فنا ہے، یہ نہیں ہے کہ یہ فنا نہیں ہوگا اور دوبارہ کسی اور قالب میں آ جائے گا۔ ہندو جسے تناسخ کہتے ہیں آسان لفظوں میں، کہ یہ جون بدلے گا، پھر یہ جون بدلے گا، پھر انسان کی شکل میں آخر پہ آئے گا، اور درمیان میں کن کن مراحل سے گزرے گا، اور 7 وہ مدارج بھی ان کے بعض فرقوں میں ہیں۔ قرآن اس پہ بھی ضرب لگاتا ہے، وہ کہتا ہے نہیں، بس اس زندگی کے بعد ایک زندگی اور ہے برزخ کی، پھر ایک زندگی ہے تمہاری، اور وہ زندگی آخرت کی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ مادہ فنا نہیں ہوتا، وہ فنا بھی ہو جاتا ہے، بقا بھی ہے اس میں، جو ہم چاہیں سو کریں۔ ان دونوں نظریات، آخرت اس لیے ضروری ہے، اور دنیا، اللہ تعالیٰ نے بار بار فرمایا کہ یہ دنیا یہ ہمارے ہونے کی شہادت ہے۔ کرنا اللہ کے ہونے کی شہادت کیا ہے؟ فطرتاً جب آدمی دنیا پر غور کرتا ہے تو حق تعالیٰ شانہ کے لیے دلائل فراہم ہوتے ہیں، اس دنیا سے، فزکس سے، کیمسٹری سے، بایولوجی سے، اور تخلیق کے عمل سے۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اللہ کے ہونے کی دلیل بھی ہیں اور دلائل کو فراہم کرتی ہیں۔ اس لیے قرآن بار بار اس کا، یہ سب فطری چیز